بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، مجلس اول کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 133، حمص شہر کے بارے میں۔ صاحب معجم لکھتے ہیں کہ لفظ حمص ہے کی زیر اور میم کی جزم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ دمشق اور حلب کے درمیان بہت بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے جسے مقام امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی نے آپ کو خواب میں اس مقام پر دیکھا تھا، اسی لیے وہاں ایک روضہ تعمیر کیا گیا اور اس روضے کے اندر ایک ستون ہے جس میں امیر المومنین کی انگلی کے نشانات ثبت ہیں۔ امیر المومنین کے غلام حضرت قمبر کا مزار بھی حمص میں واقع ہے۔ علامہ عزیز جعفر بن ابی طالب کی اولاد میں سے کافی بزرگوں کے مزارات اس شہر میں واقع ہیں۔ واضح رہے کہ معاویہ کے زمانے میں حمص شہر کی اکثریت ناصبی تھی، جیسا کہ فتوح اسم میں کوفی میں مذکور ہے۔ شراحیل بن سمت کندی کو معاویہ نے گمراہ کیا اور اسے مزید گمراہی پھیلانے کے لیے بلاد شام میں روانہ کیا، اور وہ کافی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ شراحیل حمص گیا اور وہاں کے لوگوں کو خوب گمراہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ علی نے عثمان کو ناحق قتل کیا ہے اور امت مصطفیٰ میں تفرقہ ڈالا ہے، اور بصرہ میں کئی ہزار صحابہ و تابعین کو قتل کیا ہے۔ اب وہ تمہاری جانب آنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے شہر پر قبضہ کر کے تمہیں بے خانماں کرے اور تمہاری تمام جاگیروں اور مکانات کو اپنے تسلط میں لے لے۔ اسی لیے تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے شہر کی حفاظت کرو اور اپنے خاندانوں کا تحفظ کرو، اور یہ تحفظ جب بھی ہو سکتا ہے جب تم معاویہ کے ہاتھ مضبوط کرو اور اس کے جانثار بن کر علی کے مقابلے میں جاؤ۔ اہل حمص اس بدبخت کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے معاویہ کا ساتھ دیا اور اس کا ہراول دستہ میں شامل ہوئے۔ پھر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کے سامنے اصل حقائق بے نقاب ہوئے تو اہل حمص کو اپنی ناسبیت پر افسوس ہوا اور انہوں نے مذہب شیعہ قبول کر لیا۔ صاحب معجم نے اہل حمص کو ملامت کرتے ہوئے لکھا، مجھے حمص کی حالت دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا زیادہ قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ حمص کی آب و ہوا ہی ایسی ہے جو عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسی آب و ہوا کا اثر تھا کہ ایک زمانے میں شہر والے بدترین ناصبی تھے اور معاویہ کے سب سے بڑے بہی خواہ تھے، اور جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ لڑنے میں یہی لوگ پیش تھے۔ اور جنگ صفین کے کچھ عرصے بعد اہل حمص غالی شیعہ بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے بہت سے افراد نصیری بن گئے، اور ان میں معتدل افراد امامیہ ہیں جو سلف صالح کو سب کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حمص دونوں بار ہی افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ معاویہ کا ساتھی بن کر انہوں نے غلطی کی تھی، پھر تشیع اختیار کر کے بھی انہوں نے غلطی کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب معجم کا یہ تعصب ہے کہ وہ مذہب شیعہ کو غلط کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ موصل میم کی زبر کے ساتھ اور میم پر پیش پڑھنا غلط ہے۔ صاحب معجم لکھتے ہیں یہ مسلمانوں کا مشہور شہر ہے، اسے عراق کا دروازہ اور خراسان کی قلید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو موصل کہنے کی وجہ تسمیہ یہ کہ یہ جزیرہ و عراق کو ملاتا ہے۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں اس شہر کا سنگ بنیاد موصل نامی ایک شخص نے رکھا تھا، اور زوائد بن یوزاسیف نے اسے باقاعدہ طور پر آباد کیا تھا، جسے اہل فارس نوارد شیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلامی عہد میں مروان حمار نے اسے خوب ترقی دی اور یوں ہی یہ شہر بڑے شہروں کی فہرست میں شمار ہونے لگا۔ یہاں پانی کم ہے جس کی وجہ سے یہاں باغات کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہے۔ آل ہمدان کے عہد میں یہاں شیعہ آبادی کی اکثریت تھی اور اس وقت بھی شیعوں کا ایک محلہ موجود ہے۔ اسی زمانے میں امیر علاء الدولہ حاکم دزفول کی طرف سے موصل کا والی تھا، لیکن اس نے مرکزی حکومت سے مخالفت کی اور روم ترکی چلا گیا۔ ترکی کے حاکم سلمان نے اسے موصل کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وہ دوبارہ موصل آیا ہے اور اس دور میں شیعہ و سنی تنازعات زوروں پر تھے
اور یہ جھگڑے ایام محرم میں اپنے عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک سال شیعوں نے اہل سنت کی خوب ٹھکائی کی، اور جب امیر علاء الدولہ حاکم موصل بن کر آیا تو اہل سنت کو اس کے مذہب سے خوف پیدا ہوا، اور دل میں سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے امیر کو غیر جانبدار بنا دیا جائے اور شیعوں سے گزشتہ سال کا حساب چکایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خطیر رقم جمع کر کے امیر علاء الدولہ کی نظر کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے تنازعات میں مداخلت نہ کریں۔ امیر مذکور نے ان سے وعدہ کیا کہ میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، اہل سنت نے لڑنے کی خوب تیاری کی اور عاشور محرم کے دن پوری فوج بنا کر شیعوں کے مقابل آ گئے، اور شیعہ بھی ہرگز پیچھے رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی ہتھیار سنبھال کر مقابلے میں آ گئے۔ امیر علاء الدولہ نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کو مقامی لوگوں کے بھیس میں شیعوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی اور اہل سنت کے 1000 آدمی اس میں مارے گئے، اور ان کا لشکر بدترین ہزیمت سے دوچار ہوا۔ بقیۃ السیف اہل سنت نے حاکم ترکی سلمان سے امیر علاء الدولہ کی شکایت کی، چنانچہ حاکم ترکی نے وہاں سے تبدیل کر کے عراق کے دوسرے شہر کا والی مقرر کیا۔ باب القرخ صاحب معجم لکھتے ہیں، ایک زمانے میں قرخ بغداد کے درمیان میں تھا، لیکن بغداد کی ویرانی کی وجہ سے اب قرخ کچھ دور محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات ہیں لیکن اس سے متصل نہیں ہیں۔ قرخ کے جنوب مشرق میں محلہ باب البصرہ ہے، جس کے رہنے والے حنبلی فقہ کے پیروکار ہیں، اور قرخ اور اس محلے کی درمیانی مسافت گھوڑ دوڑ کے ایک میدان کے برابر ہے۔ اور قرخ کے جنوبی سمت میں ایک محلہ ہے جسے ہنر القالبین کہا جاتا ہے، اور اس محلے کی تمام آبادی بھی حنبلی فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ محلہ قرخ کی بائیں جانب باب المحلول نامی محلہ ہے، وہ محلہ بھی اہل سنت پر مشتمل ہے، جبکہ اہل قرخ روز ازل سے ہی شیعہ ہیں اور ان میں ایک بھی سنی نہیں ہے۔ تاریخ مصر کے مؤلف نے 441 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا، اس سال بغداد میں شیعہ سنی تنازع نے شدت اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل قرخ، جن کی گھٹی میں مخصوص صحابہ کی عداوت شامل ہے، انہوں نے زیادتی کی تھی، اور آل بویہ کے سلاطین کی بھی انہیں پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ بغداد کے عباسی خلیفہ کے کسی حکم کو درخواہ اتنا نہیں سمجھتے۔ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تاریخ میں لکھا، سن 351 ہجری میں اہل قرخ نے بغداد کی دیواروں پر معاویہ بن ابی سفیان پر لعنت لکھی، اور انہوں نے دیواروں پر کچھ اس طرح کے نعرے لکھے: فاطمہ زہرا کے غاصب پر لعنت، عباس کو شورا سے باہر رکھنے والے پر لعنت، ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کرنے والے پر لعنت، امام حسن کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکنے والوں پر لعنت۔ اور یقیناً مذکورہ الفاظ سے ہمارے بزرگان دین کی توہین کی گئی تھی، مگر عجیب بات یہ کہ جب ان کرتوتوں کی خبر عز الدولہ کو دی گئی تو اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، اور سن 363 ہجری میں سنی اور شیعہ تنازع ہوا، جس میں شیعوں کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا، اور قرخ کے بہت سے مکانات کو سنیوں نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ اور اس فساد کا مورخ ابو الفضل تھا، جو کہ مذہب سنی سے وابستہ تھا، اور وہ عز الدولہ کا وزیر تھا، اور اس نے سنیوں کی ہمت افزائی کی تھی۔ جب عز الدولہ کو اس کے تعصب کا پتہ چلا تو اس نے اسے وزارت سے سبکدوش کر دیا، اور اسی سال سنیوں نے اسی کی تحریک پر ایک لشکر تیار کیا، جس میں ایک حوجت پر ایک عورت کو سوار کرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ام المومنین عائشہ ہے، اور انہوں نے ایک شخص کا نام زبیر اور دوسرے کا نام طلحہ رکھا، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے قرخ کی طرف روانہ ہو گئے: ہم اصحاب جمل ہیں اور ہم اصحاب علی سے جنگ کریں گے۔ فریقین میں خوب مقابلہ ہوا اور دونوں طرف سے ہزاروں افراد کھینچ رہے، اور شہر بغداد کو تاراج کیا گیا، جس پہ خلیفہ بغداد نے بصد مشکل قابو پایا۔ حویزہ صاحب معجم لکھتے ہیں، حویزہ لفظ حوزہ کی تصغیر ہے، جس کے معنی جمع شدہ چیز کے ہیں۔ خلیفہ طاء کے دور حکومت میں ویس بن غصب اسدی نے اس علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا اور یہاں مکانات تعمیر کیے تھے۔ واضح رہے کہ یہ دیس وہ نہیں ہے جس کا تعلق بنی مزید سے تھا اور جس نے
حلہ بنی مزید کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ البتہ حویزہ کے بانی کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ یہ شہر واسطہ بصرہ اور خوزستان کے درمیان واقع ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسرہ پرویز نے یہاں شہر قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے دجلہ و فرات میں مسلسل کئی سالوں سے طغیانی آتی رہی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں سیلاب کا پانی آتا رہا اور وہاں کے رہنے والے لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے کسرہ اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا، اور جب سیلاب کئی سال تک نہ آئے تو کسرہ نے اپنے پروگرام پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن موت نے ایسا کرنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شرویہ برسر اقتدار آیا، لیکن سیاسی حالات کی ابتری کی وجہ سے وہ بھی اس شہر کو قائم نہ کر سکا۔ پھر دور اسلام میں ایرانیوں اور عربوں میں خونریز جنگوں کا سلسلہ قائم ہوا، جو کئی سال کی جنگوں کے بعد عربوں کی فتح پر منتج ہوا۔ دور اسلامی میں اس علاقے کو آباد کیا گیا اور خوبصورت عمارتیں وجود میں آئیں اور ہر طرف ہری بھری فصلیں لہلہانے لگیں۔ پھر آل بویہ نے اس سرزمین پر قبضہ کیا اور اس علاقے میں قلعے تعمیر کیا اور سلطان کی اطاعت سے منحرف ہو گئے۔ پھر سلجوقیہ دور میں یہ علاقہ عباسی اقتدار میں دوبارہ شامل ہوا۔ مؤلف کہتا ہے، سابقہ بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بنی دلم اور بنی اسد حاوی رہے ہیں، اور مذکورہ دونوں گروہ نظریاتی طور پر مذہب شیعہ امامیہ سے وابستہ تھے، اور ان کی سادات سے عقیدت مندی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ شیخ اجل احمد بن فہد ہلی کے شاگرد سید محمد بن سید فلاح موسوی جب 9ویں صدی ہجری میں اس علاقے میں آئے تو اہل علاقہ نے انہیں اپنا حاکم بنا لیا، اور انہوں نے اپنے حسن انتظام سے خوزستان، جزائر اور بہت سے عراق کے عرب کے حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس زمانے میں مذہب تشیع کو خوزستان میں خوب فروغ حاصل ہوا، اور آج تک وہاں کے در و دیوار نور ولایت سے جگمگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سے تمام حکمران کسی نہ کسی طرح سے سید محمد کی اولاد سے وابستہ و پیوستہ رہے ہیں۔ جزائر خوزستان، میں نے سقہ افراد سے اس علاقے کے متعلق سنا۔ یہ علاقہ 360 مواضعات پر مشتمل ہے، اور ان جزائر کے دارالحکومت کا نام مدینہ ہے۔ یہاں چاول، خرما، نارنگی، لیمو اور انگور بافراط پیدا ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ ریشم بھی برآمد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں مرغ و ماہی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ مذہباً شیعہ امامیہ ہیں، اور وہ اپنے فرائض شرعی کی ادائیگی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور شراب و زنا و لواطت و جوا بازی کی لعنت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس علاقے کے لوگ اس قدر شریعت کے پابند ہیں کہ ایک روز کے لیے بھی اپنے گھر میں بلا ضرورت زکوٰۃ نہیں رکھتے، اور زکوٰۃ و خمس و صدقات کی جملہ رقوم اپنے فقہا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور علماء ہی فقراء و مساکین کی امداد کرتے ہیں۔ اس تمام تر عبادت و زہد کے باوجود یہ لوگ خوریزی سے کوئی اجتناب نہیں کرتے، اور کئی بار قبائل میں جنگ کی آگ بھڑکی جس میں بہت سی خلق خدا ماری گئی، اور انقلاب زمانہ سے یہ جزائر ترکی کے زیر تسلط چلے گئے، اور ترک فوج نے یہاں سے 3 لاکھ افراد بھرتی کیے۔ اس علاقے میں کئی نامور علماء و فقہا پیدا ہوئے۔ واضح ہے کہ صاحب معجم نے باب الجزائر میں ان جزیروں کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے مقام پر بھی ان جزائر کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ شوستر، صاحب معجم البلدان لکھتے ہیں، شوستر آج کل خوزستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور عربی میں سے تستر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق ایک قول ہے کہ یہ بنی اجل کے ایک فرد جس کا نام تستر تھا نے اس شہر کو فتح کیا تھا، اور اس شہر کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، مگر اس روایت کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے متعلق حمزہ اصفہانی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ ولایت خوزستان میں ایک شہر ہے جس کا نام سوس ہے، اور اہل فارس اسے اپنے تلفظ کے تحت شوش کہتے ہیں، جس کے معنی خوبصورت اور حسین کے ہیں۔ اور جب خوزستان میں ایک نیا شہر آباد ہوا اور آب و ہوا اور لطافت میں وہ شوز سے بھی زیادہ حسین و بہتر تھے، تو ان لوگوں نے اس شہر کا نام شوستر رکھ دیا، یعنی وہ شہر جو کہ شوز سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس توجیہ پر بھی ایک اعتراض باقی رہتا ہے، کیونکہ اگر
کیونکہ اگر مذکورہ توجیہ کو صحیح مانا جائے تو شہر کا نام شوستر ہونا چاہیے، جبکہ شہر کا نام شوستر ہے۔ حمزہ لکھتے ہیں کہ شوش شہر کو باز کی شکل میں بنایا گیا اور شوستر شہر کو گھوڑے اور جند شاپور کو شطرنج کے مہرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ صوبہ خوزستان میں کافی دریا ہیں، جن میں سے بڑے دریا کا نام دریائے شوستر ہے۔ شاپور بادشاہ نے ایک آبشار تعمیر کرائی تاکہ دریا کا پانی شہر کے بلند و بالا مکانات تک بھی پہنچ سکے، اور یہ آبشار عجائب العالم میں سے ایک ہے۔ اس کا طول 1 میل کے قریب ہے اور اسے پتھر و چونا اور فولادی ستونوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ دنیا میں اس سے مضبوط اور کوئی عمارت نہیں ہے۔ ابن مقنع کا قول ہے طوفان نوح کے بعد شوش اور شوستر شہر قائم کیے گئے، اور اس کے بانی کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔ شوستر میں برار بن مالک کی قبر واقع ہے، جو فتح شوستر کے وقت شہید ہوئے تھے۔ شوستر میں قیمتی پارچہ جات تیار کیے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے ایک عظیم شخص سہل بن عبداللہ بن یونس بن عیسیٰ بن عبداللہ بھی شوستر کے رہنے والے تھے۔ وہ ذوالنون مصری کے مصاحب تھے اور صاحب کرامت تھے۔ 283 ہجری میں انہوں نے بصرہ میں وفات پائی تھی۔ بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے قیصر روم اور ایرانی بادشاہ شاپور ذی الاکتاف کے درمیان ایک مرتبہ جنگ ہوئی۔ قیصر روم نے شوستر اور جند شاپور کو تاراج کیا، لیکن اسی جنگ کے دوران قیصر روم گرفتار ہو گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ ایرانی بادشاہ شاپور نے قیصر روم سے کہا تمہیں ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، لیکن تمہیں اس وقت تک اپنی قید سے بھی رہا نہیں کروں گا جب تک تم شوستر اور جند شاپور کو دوبارہ اسی طرح سے آباد نہ کر دو جیسا کہ وہ تمہاری تخت و تاراج سے پہلے تھے، اور تم نے جتنے باغات اور درختوں کو تاراج کیا اتنے ہی باغات اور درخت دوبارہ لگاؤ، اور تم نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ تم نے شوستر کے آبشار کو تباہ کر دیا۔ اب دریا کا پانی شوستر میں نہیں آ سکتا، اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے اہل شہر فضلات اور پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں، اور میں تمہیں صرف اسی شرط پر رہا کروں گا کہ تم اس آبشار کو اثر نو تعمیر کراؤ اور شہر شوستر میں پانی کی رسائی کو یقینی بناؤ۔ جب قیصر روم کو یقین ہو گیا کہ ایرانی بادشاہ اسے قتل نہیں کرے گا، تو اس نے اپنے ملک میں پیغام بھیجا کہ ہزاروں ماہرین تعمیرات و معمار ایران روانہ کیے جائیں تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ الغرض ہزاروں ماہرین تعمیرات اور لاکھوں مزدوروں کی شبانہ روز کوششوں سے شوستر کا بند بنایا گیا، اور پہلے جیسا آبشار تیار ہوا، اور یوں چند ہی سالوں میں شوستر کا لوٹا ہوا حسن پھر بحال ہوا، اور شوستر پہلے کی طرح آباد و شاد ہو گیا۔ جند شاپور کے قلعے میں جو سوراخ پیدا ہوا تھا، شاپور نے اسے خاک قسطنطنیہ سے پر کرایا، اور جب تمام نقصانات کی تلافی ہو گئی تو شاپور نے قیصر روم کو شاہانہ لباس پہنا کر باعزت طریقے سے روم روانہ کیا۔ تاریخ ازدی میں مذکور ہے جب ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے ایک بھائی طغا تیمور کو واسط اور ہکش تیمور کو شوستر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ طغا تیمور نے شہر واسط کو اچھی طرح سے تاراج کیا، اور ہک تیمور کی آمد کی خبر سن کر حاکم شوستر نے اپنی فوج کو ساتھ دیا اور بصرہ چلا گیا۔ جب ہکش تیمور شوستر کے قریب پہنچا تو شہر کے معززین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اظہار اطاعت کیا، اور یہ شہر تاتاریوں کی تباہ کاری سے بال بال بچ گیا۔ بک تیمور کے ساتھ تاج الدین کرد بھی تھا، اسے شوستر تاراج کرنے کا بہت اشتیاق تھا، چنانچہ اس نے بک تیمور سے کہا آپ نے شوستر کو تاراج نہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ بک تیمور نے کہا اہل شہر نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، میں کیسے شہر کو تباہ و برباد کرتا۔ اس نے کہا اچھا کل میں کوئی ایسا بہانہ تلاش کروں گا جس کی وجہ سے شہر کو تاراج کرنے کا بہانہ ہمیں مل جائے۔ رات کو جب وہ سوئے تو اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ بک تیمور اس کے پاس گیا اور اس سے کہا یہ درد تجھے اس لیے پیدا ہوا ہے کہ تو نے شہر کو تاراج کرنے کا ارادہ کیا تھا،
لہٰذا تجھے اپنے اس ارادے سے باز آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور شوستر کو شہر مبارک کا نام دیا اور دوسرے دن بک تیمور اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کتب تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد اموی و عباسی میں اہلیان شوستر معتزل عقیدہ تھے، اور جب 8ویں صدی ہجری میں سید اجل امیر نجم الدین محمود حسینی مرشی اپنے شہر عامل سے ہجرت کر کے شوستر تشریف لائے تو اس وقت کے حسنی سادات کے نقیب سید عز الدولہ نے انہیں اپنی دختر کا رشتہ دیا، تو سید نجم الدین نے شوستر میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور مذہب حقہ کی تبلیغ فرمائی۔ ان کے اثر و رسوخ اور بعد میں حکومت موسویہ کے قیام اور سید امیر نور اللہ مرشی کی مساعی جمیلہ سے مذہب حقہ نے اہل شوستر کے دلوں کو فتح کیا، اور اہل شہر نے مذہب امامی اختیار کیا، اور یوں شہر قم اور کاشان کی طرح سے مرکز ایمان قرار پایا، اور یہ خاکسار بھی اسی ایمان پرور شہر میں پیدا ہوا، اور وطن کی محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر شہر شوستر کا تذکرہ کچھ طویل ہو گیا تو مجھے معذور سمجھیں۔ اس شہر میں ایک امامزادہ کا عالی شان مزار ہے، اور یہاں کا قلعہ سلاسل بھی قابل دید ہے، اور یہاں مقام خضر اور شیخ شمس الدین اور والد سہل کا مزار بھی موجود ہے۔ البتہ آج کل شوستر کی وہ پرانی بات نہیں رہی، کیونکہ رحم دل بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور پسماندگان پر ہر طرف سے اغیار نے یورش کر دی، اور وہ بیچارے مصائب روزگار کا شکار بن گئے ہیں اور مشکلات میں گھر گئے ہیں۔ بحرین صاحب موجم لکھتے ہیں کہ بصرہ و عمان کے درمیان خلیج پر واقع تمام علاقے کو بحرین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحرین قبضہ ہجر کو کہا جاتا ہے۔ بحر نو کچھ بھی ہو، یہاں چشمے بکثرت ہیں اور پانی وافر مقدار میں میسر ہے، اور یہ کافی وسیع و عریض خطہ ہے، اور اس خطے میں قطیف، آرا، ہجر، ہنور، زرراہ، ہاوا، جواسہ، سابو، دارین اور دعائیہ شامل ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں علا بن عبداللہ حضرمی کو دعوت اسلام کے لیے یہاں روانہ کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیہ دے کر مسلمان ریاست کے ضمی بن کر رہیں، اور حضرت نے ایک نامہ مبارک لکھ کر علا بن عبداللہ حضرمی کو دیا تھا۔ انہوں نے آپ کا مکتوب منظر بن ساوی اور اصحاب مرزبان کو دیا، اور دونوں سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ تمام عرب افراد نے بھی اسلام قبول کیا، اور عربوں کے علاوہ کچھ اجمیوں نے بھی اسلام کے پیغام پر لبیک کہا، اور مجوس یہود و نصارہ نے جزیہ دینا قبول کیا، اور اللہ نے ان سے نصف پیداوار پر مصالحت کی۔ چنانچہ اسی سال علا بن عبداللہ حضرمی نے حضرت کی خدمت میں 80,000 دینار کی خطیر رقم روانہ کی۔ چند دن بعد حضرت نے علا کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ ابان بن عاص بن سعد بن امیہ کو بحرین کا والی مقرر کیا، اور وہ آپ کی وفات تک بحرین کے والی رہے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں معزول کر کے علا بن عبداللہ کو بحرین کا حاکم مقرر کیا، اور حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو وہاں کا والی مقرر کیا، جہاں اس نے خیانت کرتے ہوئے خوب رقم جمع کی۔ جب حضرت عمر کو ان کی لوٹ کھسوٹ کا علم ہوا تو اسے اپنے پاس بلا لیا، اور درے مار مار کے اس کی پشت کو زخمی کیا، اور اس سے 12,000 دینار وصول کر کے بیت المال میں جمع کیا۔ چنانچہ آپ ابو ہریرہ کی اس داستان کو خود ان کی زبانی سنیں، اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ابو ہریرہ نے اس روایت میں اپنی عزت و ناموس کو بھی برقرار رکھا ہے۔ اس داستان کو صاحب المجموع البدان یوں بیان کرتے ہیں: محمد بن سیرین نے ابو ہریرہ سے روایت کی، اس نے کہا عمر بن خطاب نے مجھے بحرین کا حاکم مقرر کیا، اور وہاں میں نے 12,000 جمع کر لیے۔ جب میں عمر کے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا، اے اللہ اور مسلمانوں کے دشمن اور اس کی کتاب کے دشمن، تو نے خدا کے مال میں چوری کی۔ میں نے کہا، میں نے اللہ اور مسلمانوں اور اللہ کی کتاب میں اللہ اور مسلمانوں
اور اللہ کی کتاب کا دشمن نہیں ہوں، البتہ جو ان کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ عمر نے کہا تو نے یہ دولت کہاں سے جمع کی ہے؟ میں ابو ہریرہ نے کہا میرے گھوڑے دوڑے تھے اور لوگوں نے مجھے تحائف دیے تھے۔ اس کے بعد عمر نے مجھ سے 12,000 دینار لے لیے۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ عامل نہیں بنو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ جبکہ حکومت کی خواہش تو اس شخصیت نے بھی کی تھی جو تجھ سے 1000 گنا بہتر تھا۔ اس نے شاہ مصر سے کہا تھا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ میں نے کہا وہ یوسف نبی تھے اور نبی کے فرزند تھے، جبکہ میں ابو ہریرہ اور میری ماں ایک کنیز تھی اور مجھے تم سے چند باتوں کا خطرہ ہے۔ نمبر 1، تم میری پشت پر تازیانے مارو گے۔ نمبر 2، مجھے عزت و ناموس کی گالیاں دو گے۔ نمبر 3، میری دولت پر قبضہ کر لو گے، جبکہ میں علم کے بغیر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ قائرین کرام کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیے اور ملاحظہ کریں کہ حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دشمن خدا اور دشمن کتاب اللہ اور بیت المال کا خائن کہا اور دروں سے اس کی پشت زخمی کی اور اس سے 12,000 دینار اگلوا کر بیت المال میں جمع کیے۔ اب اگر ابو ہریرہ میں وہ صفات موجود تھی جو حضرت عمر نے بیان کی تو اس سے احادیث رسول لینا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور کتاب اللہ کا دشمن اور بیت المال کا خائن اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جائے۔ اور اگر بالفرض ابو ہریرہ بالکل بے گناہ تھے اور حضرت عمر نے ان پر ناجائز ظلم و ستم کیا تھا اور انہیں برے القاب سے نوازا تھا تو پھر حضرت عمر ظالم ٹھہریں گے اور یوں وہ خلیفہ راشد نہیں رہیں گے۔ بہرحال اس واقعے سے الصحابۃ کلہم عدول کے نظریے کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک نہ ایک خطا کار ضرور ہے اور خطا کار عادل نہیں ہوتا۔ بحرین میں تشیع کے فروغ اور اہل بیت سے عقیدت کی وجہ یہ کہ آغاز اسلام میں وہاں کے حاکم آبان بن سعید تھے اور وہ محبان اہل بیت میں سے تھے، اور جن لوگوں نے حضرت امیر علیہ السلام کو مستحق خلافت سمجھتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اور بحرین کی ولایت پر معید بن عباس اور ام المومنین ام سلمہ کے فرزند عمر بن ابو سلمہ کافی عرصے تک حکمران رہے اور مذکورہ افراد آل محمد کے مخلصین میں سے تھے، اور انہی کی تبلیغات کی وجہ سے بحرین میں اہل بیت کی عقیدت و محبت پائی جاتی ہے۔ لطیفہ، کسی بحرینی نے خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہا تو لوگوں نے اسے گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھرانا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے گدھے والے سے پوچھا اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تم لوگ اسے یوں ذلیل کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا اس نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا تھا۔ گدھے پر بیٹھے ہوئے بحرینی نے کہا اے شخص، عمر اور عثمان کو نہ بھلانا، مجھ پر تقصیر کی تہمت نہ لگانا۔ میں نے کوئی تقصیر روا نہیں رکھی تھی، میں نے ان دونوں کو بھی برا بھلا کہا تھا۔ یمن، بلازری نے مجم اور سمانی نے کتاب انصاب میں لکھا ہے کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں۔ زمین کا دایاں کنارہ ہونے کی وجہ سے اسے یمن کہا جاتا ہے، جیسے کہ شام کو بایاں کنارہ ہونے کی وجہ سے شام کہا جاتا ہے۔ مؤلف کہتا ہے اسی لیے اہل یمن کی اکثریت مومن ہے کیونکہ وہ اصحاب یمین میں ہیں، اور اہل شام کی اکثریت نواسب پر شامل ہے کیونکہ وہ اصحاب شمال میں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام حیات پیغمبر میں یمن تشریف لے گئے اور غالباً یہ آپ کے مقدوم ممنیت اللزوم کا اثر ہے کہ اہل یمن میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یمن کے اولیاء میں سر فہرست حضرت اویس قرنی ہیں، جن کی محبت کی خوشبو کو رسول خدا نے مدینے میں سونگھا تھا اور جن کے متعلق حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ مقام شفاعت پر قبلہ ربیع و مصر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہی اویس ہیں جن کے لیے حضرت نے ایک چادر حضرت علی کے پاس رکھوائی تھی کہ میری طرف سے یہ اویس کو دینا، اور اویس قرنی حضرت علی علیہ السلام کے مخلصین میں سے تھے اور وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ہم رکاب تھے اور لشکر معاویہ کے ہاتھوں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ فتوح اسم کوفی میں مرقوم ہے جب
میں جب امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ منتخب ہوئے تو اہل یمن تہنیت و سلام کے لیے قافلہ در قافلہ مدینہ آئے، اور ان میں سے پہلا قافلہ رقیہ بن وائل حمدانی اور رویت بن وبرجبلی کی زیر قیادت روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا۔ مالک اشتر چند معززین کو لے کر ان کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر ان سے ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا، اور اہل یمن نے کہا ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ مہاجر و انصار صحابہ نے برادر رسول زوج بطول اور اول المسلمین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر اجتماع کر لیا ہے، اور ہم آپ کو یہ یقین دلانے کی خاطر آئے ہیں کہ ہم آپ کے دوست اور آپ کے دشمن ہیں۔ مالک اشتر نے ان کے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور انہیں عزت و تکریم سے مدینہ لے آئے اور انہیں آرام کرانے کے لیے ایک جگہ پر لے گئے۔ دوسرے دن انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ معززین وفد یعنی فیاض بن خلیل ازدی، رقیہ بن وائل حمدانی، قسوم بن سلمہ جہنی، رویہ بن وبر بجلی، رفاعہ بن شداد خولی، حشام بن ابرہ نقی، جمی بن خشم قندی، اخنس بن قیس قندی اور اقبہ بن سمع حمری نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو مبارکباد دی، اور ہر ایک نے اپنے دلی جذبات کا اظہار شعروں میں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے جذبات کو سراہا اور ان پر لطف و کرم کیا۔ شرکائے وفد نے کہا ہم نے شجاعت و بہادری میراث میں پائی ہے، اور ہم شجاعان روزگار اور دلیران بے مثال ہیں۔ آپ ہمیں جس بھی دشمن کے مقابلے میں روانہ کریں گے ہم مظفر و منصور ہو کر واپس آئیں گے، اور آپ جس مہم کے لیے ہمیں نامزد کریں گے ہم انشاءاللہ اسے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کے تمام تقاضوں پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور انہیں مناسب انعام سے نوازا، اور یوں اہل یمن واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ تحفۃ الاحباب میں مذکور ہے امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو یمن کا والی مقرر کیا تھا۔ میں نے بعض سقات سے سنا ہے کہ یمن کے پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں زیدی اور اسماعیلی شیعہ ہیں، لیکن یمن کی اکثریت نے سرائے معاش کے لیے مذہب اہل سنت کو اپنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 9 کا اختتام ہوا۔